فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کوئی بزرگ تھے نا، تو وہ شریف لے جا رہے تھے، تو آگے شہر میں داخل ہونے لگے تو شہر کا دروازہ بند تھا۔ تو وہاں کے محافظ سے پوچھا بھی دروازہ کیوں بند کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کا باز اڑ گیا ہے اور اس کو پکڑنے کے لیے شہر کا دروازہ بند کیا گیا ہے۔ بزرگ فرمانے لگے اس بادشاہ کے پاس عقل نام کی چیز کوئی نہیں ہے، کوئی جانور بھاگا ہوتا تو دروازہ بند کرتا، وہ تو پرندہ ہے، اڑ کے بھی کسی طرف جا سکتا ہے۔ اس وقت ایک جملہ کہا، چونکہ یہ غریب تھے اور مسافر بھی تھے، میرے حالات بھی بڑے تنگ دستی والے تھے، ایک جملہ کہہ دیا، اے اللہ جس کے پاس عقل ہی کوئی نہیں اسے تو نے بادشاہی دے دی، اور اتنا شعور تو میں بھی رکھتا ہوں، لیکن میری یہ حالت ہے کہ میں تنگ دست ہوں اور مجھے کبھی لوگوں کے سامنے دست سوال بھی دراز کرنا پڑتا ہے۔ تو غیب سے ندا آتی ہے، اگر تیرا معیار زندگی یہی ہے تو پھر دیکھ لے، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ ہم تیرا ایمان اسے دے دیتے ہیں اور اس کی بادشاہی تجھے دے دیتے ہیں۔ فوری سر سجدے میں رکھ کے عرض کرتے ہیں، مولا بادشاہی نہیں چاہیے بلکہ ایمان چاہیے۔ تو یہ یعنی کہ اگر کسی کے پاس اونچے اونچے محلات دیکھ کر، دولت کے ڈھیر لگے دیکھ کر، نوکر چاکر لگے اس کے پاس دیکھ کر، انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ وہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا تو اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ تمہارے پاس جو ایمان والی دولت ہے وہ سب سے افضل والا ہے۔ قارون کے پاس تھوڑے ڈھیر تھے، اتنی دولت کے اس کے پاس انبار تھے کہ خچر اس کے خزانے کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ فرعون کے پاس تھوڑی دولت موجود تھی، اسی طرح دوسرے بڑے بڑے امیر جو گزرے ہیں ان کے پاس، حامان اس کے پاس تھوڑی دولت تھی، لیکن آج کوئی شخص ان کا نام رکھنا بھی اپنی اولاد کا پسند نہیں کرتا۔ تو دوسری طرف دیکھ لیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو صرف حق سمجھ کر قبول کیا ہے۔ تو اس لیے انسان یہ معیار زندگی یہ نہ رکھے کہ جس کے پاس دولت ہے، کثرت اولاد ہے اور اس کے پاس کثرت زر ہے، زمین ہے، یہ سب کچھ اس کے پاس ہے تو وہ کامیاب ہے۔ کامیاب وہ نہیں ہوتا، کامیاب وہ ہوتا ہے جو ایمان قبول کرتا ہے۔ اور اسی بنا پہ جس بندے نے بھی صحیح معنوں میں بھی اسلام قبول کیا، بلکہ حضور اسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، تو آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ فرمایا جہاد پہ جا رہے ہیں۔ تو جہاد سے کیا ملتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم جہاد کرو گے تمہاری جان چلی گئی تو اللہ پاک اسی وقت تمہیں جنت عطا فرمائے گا اور شہادت کا رتبہ دے گا، اور اگر تم بچ گئے تو پھر اللہ پاک تمہیں غازی کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو وہ فوری طور پر، یا رسول اللہ میں بھی چلتا ہوں۔ تو جب یہ حضور اسلام جہاد پہ روانہ ہوئے، اللہ پاک نے فتح اور نصرت عطا فرمائی، تو مال غنیمت ہاتھ لگا جو کافروں سے لوٹا گیا تھا، تو آپ وہ تقسیم کرنے لگے تو سیرابی کو بھی بلایا، فرمایا ادھر آؤ تم بھی اپنا حصہ لے لو۔ اس نے آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اسلام دولت کے لیے قبول نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قبول کیا، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے۔ حضور اسلام یعنی مسکرا دی۔ بات یہ ہے کہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے کہ کبھی انسان لالچ میں آ کر رب کی عبادت نہ کرے، جب بے لوث عبادت کی جاتی ہے تو پھر اللہ پاک اس کا اجر بھی اسے اتنا عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق